کسی نے ایک سوال کیا، اننیسیسری کھانے اور سونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگیوں پر سستی طاری کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بھر مینٹلی اور فزیکلی ریڈی نہیں رہتے، اسے کیسے چینج کریں اور کیا شیڈول بنائیں؟ دیکھیے چینج تو ضروری ہے، اب کیسا کریں گے آپ، یہ ہر آدمی کے ماحول الگ ہے تو چینج کا ٹائپ اور ٹیکنیک الگ ہوں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ کھانے اور سونے کی وجہ سے. ابھی دیکھیے کھانا اور سونا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بن گیا، اتنا امپورٹنٹ پارٹ بن گیا کہ اگر سفر کو جا رہے تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ نمازیں کہاں پڑھیں گے جو بیچ میں آئیں گے، جو ہم پر فرض ہے، لیکن یہ پلاننگ برابر ہو رہی کہ رکنا کون کون سے ڈھابے پہ ہے. یہاں رکیں گے، اس کی روٹی اچھی نہیں، یہاں نہیں، اس کی صرف روٹی اچھی لیکن ڈرائی اس کا اچھا نہیں، چلو وہاں رکیں گے، نہیں، وہاں پچھلی بار گئے تھے اس کا پورشن کم آتا، ذرا ریٹ بہت زیادہ ہے اس کا، یہاں نہیں فلاں. یہ چل رہا ہے. نماز کے لیے پلاننگ ہو رہی، کہاں دیکھ لیں گے، ہو گیا تو اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر میں پڑھ لیں گے، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، مغرب آ گیا، پڑھ لیں گے، مغرب ہو گیا، کیونکہ اب باقی ساری چیزوں کا پلاننگ ہے. تو ہم لوگ کھانے اور سونے کے لیے ہی جیتے. ایکچولی مسلمان دو کام دنیا میں کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے سب سے اہم امپورٹنٹ رول ہے اس کے، جس کو کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے اب میں سکسیسفل ہو گیا. ایک اگر وہ گھر بنا لے اور ایک شادی دھوم دھام سے کر لے، اور ایکچوئل اپنے ڈیلی روٹین کے اندر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے سونا اور کھانا. اگر یہ اس کو مل جائے تو اللہ رحم کرے، ایسا مزاج ہمارا بن گیا کہ کوئی خواب ہم کو بولے ہم کو تم کو کھلا دیں گے 3 ٹائم اور سونے کو جگہ دیں گے، تو یہ لوگ بولیں گے ہم دنیا میں کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ بولے تو پورے کے پورے یہاں کے رہ جاتے، صرف کھائیں گے اور سوئیں گے. ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کو بولا جانا کہ ہم روٹی پھینک کر دیں گے، سونے کی روٹی پھینک کر دیں گے، تو کھا. وہ بولیں گا آپ سونے کی روٹی دے رہے شکریہ، لیکن جو پھینک کر دے رہے اس وجہ سے میں نہیں کھا سکتا. اس کا ایک ڈگنیٹی رہیں گی، اس کی لائف کی ایک آنر رہیں گا. ہم لوگ وہ سب کھو چکے. اگر ہم کو کوئی بولے تم کو جا کے گھیٹوں میں رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ باڑا بنا کے رکھ دیتے ہیں، تم کو کھانا 3 ٹائم دیں گے، سونے کو دیں گے، ہم بولیں گے الحمدللہ اب کچھ نہیں ہونا اس کا، اتنا ہی کافی. یہ حالت ہے. تو آپ نے تو بہت مین پوائنٹ لا لی ایک دم، کھانا اور سونا. اسی کے لیے تو پوری زندگی ہماری ہے. کہاں سو رہا، کتنا سویا اور کتنا کھایا، بس کھا رہے اور سو رہے. باپ نے اتنا کما لیا کہ کھاتے اور سوتے زندگی ختم نہیں ہو رہی. ہاں رشتہ داروں نے اتنا کما لیا کہ اس پہ ڈیپینڈ ہو جا رہے، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات کو اپنا مال غنیمت سمجھ کے لے رہے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ تو کامن ہو گیا. اب کیسے چینج کریں اس کو؟ چینج کرنا واقعی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رہیں گی لوگوں کی. کھانے کو اس قسم کی اہمیت دے جو اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت دے. آپ حدیث کے اندر کہیں نہیں پائیں گے کہ 3 ٹائم کھاؤ، برابر ٹائم پہ کھاؤ، ٹائم چھوڑ کے مت کھاؤ. اس سے انسان کو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم پہ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے. بھوک لگنے پر کھائے بس، یہ اصل ہے. اور جب بھی کھائے تو 1/3 کھائے، یہ اصل ہے بس. صحابہ سے کتنے صحابوں کو 3 ٹائم کھانا نصیب تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. ماں عائشہ نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا جب چولہا نہیں جلتا تو کیا کھاتے آپ؟ تو انصار سے تحفتاً دودھ آ جاتا، دودھ پی لیتے اور کھجور کھا لیتے. دودھ اور کھجور کھا کے جینا بولے تو ایسے ہی جیسے آپ کو بولے کہ بھائی کھانا وہ نہیں ہے، آپ پورا ٹائم جو ہے وہ کیلے وغیرہ مل جائے، کچھ فروٹ مل جائے، کچھ بس اس پہ زندگیاں گزار لو. نہیں ہوتا بریک فاسٹ بولتے ہیں اس کو. جب تک پیٹ میں اناج نہیں گیا نا تو آدمی کی بھوک نہیں مٹتی ہے. اس کو 50 ڈزن کیلے بھی دن بھر کھائیں گے تو بولیں گے کھانا کب کھاؤں گا. 2 مہینے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور دودھ پہ گزارا کر رہا ہے. یہ تھی زندگی میں. کھانا جب بھوک لگتی کھاتے، جب مل لیتا کھا لیتے. دونوں میں سے کوئی چیز ہوتی، یا تو ہے ہی نہیں، بھوک ہے تو بھی نہیں ہے، تو جب بھوک مطلب انتظار کرتے جب مل گیا تو کھا لیتے، یا تو پھر جب بھوک لگتی تو کھاتے. یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ نہیں ہے لائف کا. ڈائٹیشن نیوٹریشنسٹ کے پاس لوگ جا کے آج کل پتا کرے کیا کھاؤں اور کتنا کھاؤں. تھوڑا 2 کھیرے کھاؤ، 1 فلاں کھاؤ، یہ سب نہیں ہے. بھوک لگی تو کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنا اس کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہوتا ہے. آپ سن فرماتے ہیں دنیا میں اس سے بدترین کو برتن ہی نہیں پیٹ کے جیسا. حالانکہ انسان کو چند لقمے کافی ہے اس کی پیٹ سیدھا رکھنے کے لیے، اتنے ہی کافی. پیٹ اسٹریٹ ہو آپ کے پاس، آپ چل پھر سکے، وہ کر سکے. ہمارے پاس دیکھیے پورا ٹائم بچہ کھا رہا نہیں، بچے کو خوب کھلاؤ. ماں پکڑ کے بچے کو کتنا ہے، ہاں تو 200 گرام تو ٹھوسنا ہی ہے اس کو. 200 گرام کے بعد 50 ml پانی، تو 50 ml پانی اس کو پلانے. دودھ کتنا پلاؤ؟ 75 ml. 75 پاگل کر دی اس کی زندگی. یہ ہو رہا ہے ہر جگہ. کھانا بچے کھا رہے نہیں، کھانے کا یہ لاؤ، کھانا کھلاؤ. کھانا یہ کھانا کھا لے رہے، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے ٹائم پہ کھانا، کھانے کے بعد کھانا. کھانے سے پہلے یہ جو کیا بولے سٹارٹرز، پھر کھانا، پھر اس کے بعد ختم ہوگا تو جوس، یہ فلاں پھل فروٹ، ایسا ویسا. پورا دن صرف دیکھیے آپ کھا رہے ہیں. عام مسلمان کا کھانا دیکھیے اس کا سوفسٹیکیشن. کھانے سے پہلے تھوڑے سے اسنیکس چل رہے، ڈرائی چل رہا، پھر کھانا آ رہا، پھر روٹی کے ساتھ کھانا آ رہا، پھر چاول آ رہے، پھر میٹھا آ رہا، پھر اس کا جوس آ رہا. پھر جب وہ بچا کے سب ایسا بیٹھ گئے نا انگڑائی لے کر میٹھے کے بعد، تو پھر آئس کریم آ رہا، پھر کچھ تو بھی وہاں لا کے دیا رہا. پھر وہ ختم ہو گیا، گھر جانے کی تیار، تو پھر پان آ رہا. پھر پان کھا کے بھی اور کچھ لیں گے آپ؟ اب اتنے باقی ہے تو چیک لکھ کر دے دو ہم کو.
یہ لینا باقی ہے، اب کیش میں دے دو تو کل کھا لیں گے باقی. اب یہ لوازمات نماز کے لیے کہ نماز سے پہلے نفل نماز فرض نماز، اس کے بعد موقعہ کی نماز، اس کے بعد فلاں نماز، پھر نماز، وہ نماز سب جوڑ لے رہا میں کہ لوگ پکڑ کے لا رہے گھر میں. بھائی نماز چھوڑ، دوسرا بھی کر. بزنس حلال بزنس کے لیے یہ بزنس سے پہلے یہ بزنس کے بعد یہ بزنس میں یہ محنت تاکہ حلال روزی کماؤ، زکات دو، صدقات دو، اچھا میرے گھر والے خوشحال رہے. کھانا اور سونا تو آپ نے ایک دم پن پوائنٹ ہی پکڑ لیا، اب اس کو کچھ بچا ہی نہیں اس کے علاوہ. کھانے کے لیے اور سونے کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہیں. ہم کھانے اور سونے کے لیے نہیں جیتے، ہم جیتے وقت کھا لیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے اور سوتے. یاد رکھیں بس یہ رول کو آپ یاد رکھیں کہ ہم اس کے لیے نہیں بنے کہ ہم سوئے اور کھائے. ہم جو بنے اس کا پارٹ ہے کہ ہم سوئے بھی اور کھائے بھی. اس کے لیے زندگی نہیں گزریں گے. بس اگر یہ سوچ لیں انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے. کیسے آئیں گی؟ ہر آدمی کا کھانا اور سونے کا شیڈول ٹائم الگ ہے. چینج لائے اپنے اندر عزم کے ساتھ کہ آج سے سونے کا ٹائم چینج اور اٹھنے کا ٹائم چینج. اور اگر سونے کا ٹائم چینج نہیں بھی ہو سکا، اٹھنے کا ٹائم تو چینج ہونے والا ہے. تو خود باڈی کو عادت ہوتی ہے پھر سونے کا ٹائم بنانے. جیسا میں سوتا ہوں رات میں 2 بجے تو میں اٹھتا ہوں صبح 8-9 بجے. تو میں طے کر لوں کہ میں اٹھوں گا تو فجر سے پہلے. اب سو کبھی بھی وہ میرا مسئلہ ہے. اب جب میں سوؤں گا رات میں 2 بجے اور فجر میں اٹھنا شروع ہو جاؤں گا، آٹومیٹک میری باڈی جو ہے 2-4 دن بعد تھک کے رات میں جلدی سونے کی عادی ہو جاتی ہے. لیکن ٹائم لگتا ہے. کئی لوگوں کی نوکریاں، جاب، شادی شدہ زندگی، بچوں سے محبت سب ختم ہوگی صرف رات میں جاگنے، دن میں سونے کی وجہ سے. کھانا اور صرف کھانے کی وجہ سے. کئی لوگ تو خالی اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے کھانوں سے پریشان ہیں. یار کتنا کھاتے اور کتنا کھلانا پڑتا ہے. قومی طور سے لوگ مشہور ہو گئے، یہ شہر کے لوگ اتنا کھاتے کہ برباد کر دیتے، یہ ملک کے لوگ کھانے آ جا رہے تو برباد کر دیتے. واقعی میں کھا رہے ایسا جیسے اس کے لیے ہی وہ ہوئے ہم. اور ایسی بھی دیکھیں کھانا چاہیے. اگر آپ محنت کرتے، مشقت کرتے تو اگر ان کی ڈائٹ زیادہ ہے تو وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن کچھ نہیں کر کے کھانے کے لیے 35-40 منٹ پسینے میں نہایا ہوا آدمی صرف کھانا کھا رہا اور ختم ہی نہیں رہا کھانا، اور اس کے بعد بھی تھوڑا اٹھ کے آ رہا بھوک باقی ہے. تو ذرا شرم آ رہی تھی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا کیا تماشا ہے. تم 50 ٹائم کھاؤ دن میں، منع نہیں، لیکن 1/3 پیٹ کھانا یہ اصول ہے. بس یہ یاد رکھ لو. 3 ٹائم کوئی رول نہیں ہے. آپ صبح کھا لیجئے، پھر تھوڑا سا اس کے بعد ناشتے کے ٹائم پہ کر لیجئے، پھر چلتے پھرتے تھوڑا، بس اتنا جتنا 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا ہو. کیونکہ ایک آدمی کی ڈائٹ زیادہ ہو سکتی ہے اس کی محنت مشقت کام کے اعتبار سے، اس سے منع نہیں شریعت. لیکن منع اس چیز سے ہے کہ جو تر ہو کے کھاتے ہیں نا، اور جو سو رہے ہیں بالکل، جس میں نمازیں بھی ہماری جاری وغیرہ، یہ منع ہے. تو لہٰذا ہم کو اس کے لیے بہت پکا عزم کرنا ہوگا اور عزم کے ساتھ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہو. چونکہ لائف سٹائل چینجز کی بات ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر چیز میں تبدیلی آ سکتی، بس اب ارادہ کرنا. ایوری تھنگ چینج ہو سکتی ہے، اب ارادہ کر لے. لوگوں نے جب پکا ارادہ کیا تو حق تک پہنچ گئے وہ، اور باطل کو انہوں نے ترک کیا اپنی زندگی میں، جبکہ باطل کو ترک کرنا ان کے لیے جان جانے جیسا معاملہ تھا. اس کو بھی برداشت. تو چینج تو آ سکتا ہے، بس کوشش کریں. تو اس کے لیے بہت پلاننگ کے ساتھ، ہر کسی کا لائف سٹائل الگ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ پھر انہوں نے کہا کہ ہوتا تو مینٹلی فزیکلی وہ ریڈی نہیں ہوتا چینج کے لیے بھی، اور سست رہتا پورے دن. تو کیسے شیڈول بنائیں؟ شیڈول دیکھیے ہر کسی کا معاملہ الگ ہے. میں نے یہ تو بتا دیا اب سونے کا جو بھی شیڈول ہے اس کو چینج کرنا ہے. لیکن سونے کا چینج نہیں بھی ہو اسٹارٹ میں تو اٹھنے کا چینج کیجیے. دیکھیے معاملہ شروع ہوتا. کھانے کے اندر نوٹ کیجیے کہ آپ کیا کھاتے اور کتنا کھاتے اور کیوں کھاتے. کیا اتنے کھانے کی آپ کو ضرورت ہے کنٹینیوسلی؟ کہ آپ کا کھانا آپ کو بیمار کر رہا ہے، آپ کو صحت مند کر رہا ہے؟ وہ دیکھیے. آپ کچھ لوگ کھانا ان کو بیمار کر رہا ہے، معلوم آپ، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں باڈی کو اتنے کھانے کی. آپ کھائیے جب محنت کرتے ہیں، جب نہیں محنت کرے تو لائٹ فوڈز لیجیے جو آپ کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیے. آپ کیسے آپ شیڈول کریں گے، ہر آدمی کی حالت الگ ہے، سماج الگ ہے، وہاں سے پلاننگ کرے. جتنا اس کو ضرورت اتنا کھائے، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا سوئے. سونے کا ٹائم جو بھی، اٹھنے کا ٹائم فجر سے پہلے کا بنا لے. دن بھر جاگے، پھر انشاءاللہ باڈی خود عادت ہو جائیں گی. کھانے میں احتیاط کرے، اتنا کھائے کہ اس کو اگر بھوک 3 روٹی کی تو 1 روٹی کھائے، 4 روٹی کی تو اس کے اندر سے وہ 1.25 روٹی یا 1.5 روٹی کھائے. اس سے انشاءاللہ اس کو عادت ہو جائیں گی 1/3 کھانے کی. اور میدا جو انسان کا ہوتا ہے یاد رکھیے، جیسے نیند میں آدمی کو جب لمبا سوتا ہے تو لمبا اور لمبا سونے کی عادت ہوتی ہے، انسان کا میدا بھی ایسی رہتا ہے. یاد رکھیں جب اس میں کھانا انسان کھاتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے، اس کا کچھ ml کا ہوتا ہے، 500 ml 600 700 ہر مطلب بچوں سے بڑوں کا. لیکن جب انسان زیادہ اس میں ڈالتا ہے تو ایکسپانڈ ہو جاتا ہے. اور جب ایکسپانڈ ہوتا ہے اور کئی دنوں تک ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا ہونا چالو ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہی نہیں ہوتا ہے. جس کے لیے اب کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز، سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا میدا بڑا ہو گیا، چونکہ وہ خالی رہتا ہے، پھر اور مانگتا ہے اور بھوک لگتی ہے، تو کیا کرتے ہیں معلوم، اس کو سرجری کر کے اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں، تو اس کا سائز واپس سے 500 ml کر دیتے ہیں، یا جو اس کی باڈی کے لیے ہونا چاہیے. پھر اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، کھاتے ہی وہ فل ہو جاتا. لیکن وہ بڑا کیسے ہوا سوال یہ، وہ بڑا اس لیے ہوا کہ کھائے اسٹریچ ہوتا، اور کھاؤ اسٹریچ، بڑھتے جاؤ اسٹریچ ہوتا. اور یاد رکھیے بہت نقصان دہ، یاد رکھیے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال تو آپ کیا کیجیے، دھیرے دھیرے کم کیجیے، تو پھر وہ کانٹریکٹ بھی ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا. یاد رکھیے. اور پھر اس کی آپ کی عادت لمیٹڈ کھانے لمیٹڈ پینے کی ہو جائیں گی. میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں لوگوں سے کمنٹ سنتا ہوں، سب سے زیادہ کمنٹ سنتا ہوں، بتاؤ جو میں نے سننا نہیں چاہیے، اور کبھی کبھی میرے کو ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہو کمنٹس، آپ کتنا کم کھاتے ہیں.
اور لیجیے نا شیخ صاحب کتنا کماتے. مطلب میں ڈیموٹیویٹ ہو جا رہا, کبھی کبھی سوچنا پڑ رہا ہے غلطی تو نہیں ہوگی اپنے سے. ہر آدمی, مطلب ایک آدمی نے تو سمجھنا چاہیے کہ یار جتنی بھوکے آدمی کو آپ نے 50 کھائیں رکھ دی, وہ کھا لیں گا نا. ارے شیخ صاحب ایک اڈلی, ارے شیخ صاحب ایک ہی ڈوسا, ارے ہاں بھائی ہو گیا نا, نہیں اتنا جوس لاؤں کیا, دودھ لاؤں کیا, یہ لاؤں کا, فلاں لاؤں کا, مسکن لاؤں کا, مکھن لاؤں کا, فلاں منگاؤں کا, پسند نہیں آیا کیا, دوسرے کے پاس سے منگاؤں گا, دوسری ہوٹل میں چلتے گئے, اتنے آپشن دیتے ہیں. ریزن کی بس ہم کو لگا کھانے اور سونے کے لیے تو آنا, یہ سب سے زیادہ آتا ہے. یہ سب نہیں ہے. ایک انسان کو جتنی ضرورت ہے یاد رکھیے اتنا وہ کھاتا ہے. بچے وغیرہ کو اگر خاموخواہ زیادہ کھلانے کی عادت دین ڈالنا چاہیے, جو لمٹ ہے, جو ان کی انرجی جتنی ضرورت ہے اتنا ایک الگ بات ہے, بٹ لوگوں کا یہ معاملہ ہے, لہٰذا ہم کو اس میں تبدیل لانے کی سخت ضرورت ہے. اور اگر کوشش کریں گے اور یہ 2 چیزوں میں چینج آئے تو میں سمجھتا ہوں لائف کے اور بہت سارے پارٹس میں اور دیگر شعبوں میں بھی, لائف کے دیگر ڈپارٹمنٹ جو بولیں گے اس میں بھی انشاءاللہ چینج آئیں گے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.